اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو زندگی کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے ہر شعبے کے اندر، یہاں تک کہ ہمیں کیسے گھر میں رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، کس کیفیت کے ساتھ رکھنا ہے، یہ تو حضور ہمیں بتا کر گئے۔ اس کے خلاف اگر امت چلے گی تو ظاہر سی بات ہے اور اولاد تو فرمانبردار ہو نہیں سکتی۔ فاطمہ اور شیخ ابو صالح موسیٰ کے بیٹے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو ماں نے یہ سوچا، کیونکہ ماں متقی تھی، کہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے، دین کا ماہر بنے، دین کے اندر صلاحیت پیدا ہو، استعداد پیدا ہو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر 8 سال کی ہوئی تو ماں نے یہ خیال کیا کہ میں اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں داخل کرا دوں۔ تو بغداد کے اندر جو مدرسے اس وقت چلا کرتے تھے، بغداد ان کو بھیجا۔ جیلان سے بغداد کا سفر، آج کے زمانے کے اندر تو ہمارے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، پہلے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے، پہلے قافلے جاتے تھے، ان کے ساتھ اپنے بیٹوں کو روانہ کر دیتے تھے، حفاظت بھی رہے گی بیٹوں کی، جان کی بھی، مال کی بھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کے تھے، ان کی ماں نے ان کو تیار کیا، ان کو رخت سفر دیا، زاد سفر دیا، اور 40 سونے کے سکے، 40 اشرفیہ ان کی جیب میں نہیں ڈالی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر پہلے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے وہ پرامن نہیں ہوتے تھے، ڈاکو وغیرہ لوٹ لیا کرتے تھے، تو اس کا ایک استر ہوتا ہے، اس کے اندر خفیہ جیب بنائی، اس کے اندر وہ اشرفیہ رکھ دی، اور بیٹے کو نصیحت کری ماں نے، بیٹا میں تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں، تم کبھی جھوٹ نہیں بول، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ بیٹے کے دل میں یہ بات اتری، 8 سال کی عمر تھی، قافلے کے ساتھ چلے، تھوڑی دور چلے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ہر شخص سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، سب نے جھوٹ بول دیا، میرے پاس 2 اشرفیہ ہیں، دے دی۔ جان بچانے کے لیے تو جھوٹ بولنا جائز ہے شریعت کے نقطہ نظر، اگر کسی کی جان جا رہی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 جگہ ایسی ہیں شریعت نے رکھی ہے جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جو مسلمان جو آپس میں جس کے اندر رنجشیں ہوں، انتشار ہو، خلفشار ہو، اور آپ کو یہ قوی اندیشہ ہے کہ اگر ان میں ہم نے صلح نہیں کرائی تو آگے جا کے فتنہ ہوگا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ کہنا جائز ہے کہ فلاں تمہاری تعریف کر رہا تھا، فلاں کا گمان تمہارے لیے اچھا ہے، فلاں کا گمان تمہارے تعلق سے خراب نہیں ہے، تاکہ ان دونوں کے دلوں کے اندر وہ رنجشیں ختم ہو اور وہ ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے بنے۔ یہ ہے اسلام۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ڈاکو نے پوچھا کہ انہوں نے کہا میرے پاس تو 40 اشرفیہ ہے، تو ڈاکو نے ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس کچھ نہیں، سارے ڈاکوؤں نے تلاشی لے لی۔ اب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس خبر پہنچی، وہ بچہ جو 8 سال کا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، لیکن ہم نے تلاشی لے لی، ملی نہیں ہے۔ اور جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ پوچھا کہ بچے تم جھوٹ کیوں بول رہے، تمہارے پاس کچھ نہیں؟ فرمایا میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس 40 اشرفیہ۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اچھا تمہارے پاس 40 اشرفیہ ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ تو انہوں نے جو جیب جو خفیہ جو سلی تھی ماں نے، اندر سے اس استر کو پھاڑا اور کہا دیکھو یہ 40 اشرفیہ میرے پاس۔ اس عمل سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ڈاکوؤں کو جو سردار تھا اس اتنا غالب ہوا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو تم میرے ساتھ چوری میں شریک رہے، ڈاکہ زنی میں شریک رہے، تم میرے گناہوں کے گواہ ہو، آج تو میری توبہ کے گواہ بنے۔ اور اس سردار نے کہا دیکھو بھائی تمہیں جو کرنا ہو کرو، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں توبہ کروں۔ توبہ کر لی ڈاکوؤں کے سردار۔ ہمارے معاشرے کے اندر توبہ کا رواج ختم ہو گیا، ہمارے معاشرے کے اندر اصلی توبہ نہیں ہے، نقلی توبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ یہ توبہ نہیں ہوتی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پہ چہرہ پھیر لینا، منہ پہ چہرہ پھیر لینا، توبہ نہیں ہوتی۔ کسی گناہ کا کام کر لینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے چہرے پر ہاتھ رکھ لینا، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ تم سے وہ گناہ نہیں ہو، تب سمجھ جانا کہ آپ کی توبہ قبول ہے، ورنہ آپ کی توبہ تھی ہی نہیں۔ توبہ کے اندر ندامت نہیں ہے، توبہ کے اندر شرمندگی نہیں ہے، توبہ کے اندر فارمیلٹی ہے، توبہ کے اندر دکھاوا ہے، توبہ کے اندر ریاکاری ہے۔ ایسی توبہ کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ توبہ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، سچی پکی توبہ جس کے بعد کبھی گناہ کا خیال دل میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔
جو گناہ آپ نے کیا ہے اس پر آپ کو ندامت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں وہ گناہ ہم نے کیا ہے ہم کریں گے، آپ کو شرمندگی نہیں ہے، آپ اپنے نفس کو مطمئن کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے صحیح کیا، تو آپ کتنی بھی توبہ کر لیں۔ توبہ کی شرط تو یہی ہے پہلے کہ آپ کو اس گناہ پر ندامت ہو جو آپ کر چکے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے روبرو ہو کر، اللہ تو حاضر ناظر ہے، اس کے سامنے آپ گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اس کے بعد اتنا جری اور اتنا سخت مزاج مسلمان ہو جاتا ہے کہ میں توبہ نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے معافی مانگے۔ آج کا مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ کرے گا کیوں؟ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہ کو کبائر میں شمار نہیں کرتا، صغائر میں شمار نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں مانتا، وہ توبہ کرے گا کیوں؟ توبہ تو وہ کرے گا جس کو یہ فکر ہوگی کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، اب میں اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، اب میں اللہ سے توبہ کر لوں، میں اب کام نہیں کروں۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا یہ توبہ کی بنیادی شرطوں میں سے۔ ایسی توبہ جو روزانہ ہم کر رہے ہیں، مسجد ہمیں سامنے دکھ گئی ہے تو ہاتھ پر ہم نے چہرہ رکھ لیا اور ہاتھوں سے ہم نے توبہ توبہ کر لی، یا زبان سے ہم نے چند الفاظ کہہ لیے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ ہر چیز کسی نہ کسی شرائط کے ساتھ متصف ہوتی ہے، توبہ بھی نہیں شرطوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جب تک آپ گناہوں پر شرمندہ نہیں ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہے، اللہ کے دربار پہ جھکنے کا ارادہ نہیں ہے، دل میں عزم مصمم نہیں ہے، تو آپ کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے، اس ڈاکو کے سردار نے کہا تم میرے گناہوں میں شریک رہے، آج تم میری توبہ میں بھی شریک رہو، گواہ بنو کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تو وہ ڈاکو کے سردار کے جو ساتھی تھے کہنے لگے سردار ہم گناہ میں تمہارے ساتھ رہے، ہم نیکی میں بھی تمہارے ساتھ رہے۔ انہوں نے بھی توبہ کر لی۔ آپ ذرا غور کریں، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کتنے خاندان، کتنے قبیلے، کتنی برادری، کتنی قومیں، کتنے گھر جھوٹ کی وجہ سے تباہ برباد ہو چکے ہیں، اور تباہی کے دہانے پر امت مسلمہ اس لیے کیونکہ جھوٹ اس سے چھوڑا نہیں جاتا۔ بزنس میں جھوٹ، کام دھندوں میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ آپ نے داخل کر لیا ہے۔ اس لیے امت کی مدد کا سب سے بڑا بنیادی سبب تھا اعمال صالحہ جو ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس نیکی کا ذخیرہ ہے ہی نہیں، کیا دکھائیں گے آپ؟